بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت۔ ہمارے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہوتی ہیں اور ہم ان سے تلاوت بھی کرواتے ہیں، نعت بھی سنتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، سنتیں آداب بھی ہوتی ہیں، نیکیوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی دیا جاتا ہے، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی باتیں سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، اور ان بچیوں کے ساتھ مل کر اچھا سا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بچیوں کی تربیت، اور پروگرام کا آغاز کیا کرتے ہیں، پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کے ساتھ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہماری کون سی بچی ہمیں قرآن پاک کی کیا تلاوت سنائیں گی۔ ہاں بھائی، کون سنائے گا قرآن پاک کی تلاوت؟ رائٹ سائڈ سے دیکھتے ہیں کون سنائے گا۔ کسی کو بھی نہیں آتی قرآن پاک کی تلاوت؟ نہیں آتی؟ اور یہاں سے لیفٹ سائڈ سے کون سنائے گا؟ مائک جن کے پاس، کون سی صورت کی آتی ہے تلاوت؟ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص، چلیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاء اللہ۔ اور کون سنائے گا تلاوت؟ اب تھوڑی سی ہمت بڑھی ہے بھائی، اب تھوڑی سی ہمت بڑھی ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی کو دے مائک ذرا۔ جی باجی، آپ کیا سنائیں گے؟ لو، انہوں نے تو شرمانا شروع کر دیا بھائی، ہیں؟ ان کے برابر والی بچی، آپ سنائیں۔ جی، کیا تلاوت سنائیں گی؟ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس، چلیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بیٹا جب دیکھیں تلاوت ہو، نعت شریف پڑھی جائے، کوئی فضیلت کی بات بتائی جائے تو زور سے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہاں کی آواز تو تیز ہے، یہاں کوئی دھیمی دھیمی سی آواز ہے۔ ایک بار پھر سنتے ہیں کہ جو کوئی شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات۔ دیکھیں اب یہاں کی آواز تیز ہو گئی ہے۔ جی نرمی فاطمہ، کیا سنیں؟ سورہ کوثر آتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، چلیں سنائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت سنی. چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں تو بعض اوقات مسٹیک بھی کچھ ہوتی ہیں، لیکن ان کا سیکھنے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ مسٹیکس آگے جا کر ختم ہوں گی اور یہ بہت بہترین طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی. شامل کرتے ہیں پروگرام میں کلام. ہاں بھائی، کون سنا رہا ہے کلام ہمیں؟ نعت، کلام، مناجات، استغاثہ. نعت آتی ہے کسی کو؟ ہے بھائی؟ کسی کو بھی نہیں آتی؟ یہ کیا ہے؟ آج تو کوئی تیاری نہیں لگ رہی ہے بچیوں کی. آپ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. کس کو آتی ہے؟ اور نور والا آیا ہے، کس کو آتی ہے؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. کسی کو بھی نہیں آتی؟ آپ کو آتی ہے؟ پڑھیں. چلو آپ سٹارٹ کریں، مل کر پڑھیں گے. چلیں. نور والا آیا ہے، زور سے مل کر پڑھیں، زور سے. لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند ستارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کلام سنا. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے اور ایک برائی چھوڑنی ہے. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے اور ایک برائی چھوڑنی ہے. بہت پیارا سیگمنٹ. اس میں ہمیشہ ہم آپ کے لیے ایک الگ سے ٹاپک لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس ٹاپک میں پتہ ہم کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ ہم بتاتے ہیں ایک ایسی نیکی جو آسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے وہ کرنی ہوتی ہے، اس کا ثواب بہت سارا ملتا ہے. اور ایک گناہ کے بارے میں، برائی کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بھائی نیکی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے. اور برائی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ناراض ہوتا ہے. اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نیکی کرنی پڑے گی. اور اگر ہمیں دوزخ میں جانے سے بچنا ہے تو پھر ہمیں گناہ چھوڑنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جس نے دوزخ میں جانا ہو وہ کیا کرے؟ جی، نماز نہ پڑھے. ان کو مائک دیں. جس نے دوزخ میں جانا ہو وہ کیا کرے؟ نماز نہ پڑھے. نماز نہ پڑھے. اور کیا کیا کرے جس کو دوزخ میں جانا ہو؟ بتائیں، آپ بتائیں، مائک والی باجی. جھوٹ بولے. جھوٹ بولیں. اور کیا کیا کریں؟ ان کو دے مائک سیدھے ہاتھ سے. فلمی ڈرامے دیکھے. فلمیں ڈرامے دیکھیں اگر دوزخ میں جانا ہے تو، ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا کرنا ہو؟ اگر چلیں دوزخ میں تو جانا ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ جنت میں کس کس کو جانا ہے؟ اور دوزخ میں کس کس کو جانا ہے؟ کسی کو نہیں جانا، کیونکہ دوزخ میں تو اللہ کا عذاب ہے نا؟ دوزخ میں تو اللہ کا عذاب ہے، اس میں نہیں جانا بھائی. ہمیں کہاں جانا ہے؟ اور جنت کس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امی کی خدمت کریں گے، امی کے پاؤں دبائیں گے، امی کے پاؤں چومیں گے تو کہاں داخلہ نصیب ہو جائے گا؟ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، ہے نا؟
تو ہمیں نیکیاں کرنی ہیں اور برائیاں چھوڑنی ہیں. اچھے بچے نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں. شاباش. تو آج ہم جس برائی کے بارے میں سن رہے ہیں نا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے لڑائی جھگڑا کرنا. کیا ہے؟ آپ میں سے کون کون لڑائی کرتا ہے؟ اچھی لڑائی کرنے کس کو آتی ہے؟ اچھی لڑائی، دھکے دینا، بال نوچنا، کپڑے یوں پکڑ کے جھنجھوڑنا، ٹھیک ہے، مکے مارنا، کس کو آتا ہے؟ اوہ ایک ہاتھ اٹھ گیا بھائی. کیا آتا ہے آپ کو؟ مکے مارنا آتا ہے؟ اچھا، اوہ خطرناک ہے بھائی. باکسنگ اور کان پکڑ کے کھینچنا بھی آتا ہے، بال پکڑ کے کھینچنا ہے؟ آتا ہے؟ اوہ تو خطرناک ہے بھائی. لڑائی جھگڑا تو بری بات ہے بھائی. آئندہ نہیں کریں گے لڑائی، ٹھیک ہے؟ بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو زیادہ جھگڑالو ہے، جو جھگڑے کرتا ہے. پیارے بچوں، اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کو جھگڑا کرنے والے لوگ پسند نہیں ہوتے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دوستوں سے لڑتے ہیں. بعض اوقات ان کی اس بری عادت کی وجہ سے بڑے بھی لڑ پڑتے ہیں. بھئی دیکھیں، آپ کے پڑوس میں آپ کی کسی بچی سے لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ نے کسی بچی کو مارا تو ان کی مما نکلیں گی باہر اور وہ آپ کو ڈانٹیں گی کہ آپ نے میری بچی کو کیوں مارا، آپ نے لڑائی کیوں کی. جب وہ آپ کو ڈانٹیں گی تو آپ رونا شروع کر دیں گے. پھر آپ کی مما باہر نکلیں گی اور آپ کی مما پھر ان کی مما کو بولیں گی کہ آپ اپنی بچی کو سنبھالو، میری بچی کو کیوں بول رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ بولیں گے کہ نہیں، پہلے آپ کی بچی نے میری بچی کو مارا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں بچیوں نے لڑائی شروع کی تھی اور وہ لڑائی کس کی شروع ہو جائے گی؟ پھر بڑوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی. پھر جب وہ دونوں مما لڑیں گی تو پھر دونوں کے پپا کو پتہ چل جائے گا. وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں بچی، ان کو مائک دیں ذرا. کیا کہہ رہی ہیں؟ بڑوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی نا. پھر دونوں کی مما لڑیں گی تو دونوں کے پپا کو پتہ چلے گا. پھر دونوں کے پپا بھی آ جائیں گے بیچ میں لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی لڑنا شروع کر دیں گے کہ بھائی تمہارے بچوں کی امی نے جو ہے وہ کیوں میرے بچوں کی امی کو ایسے بولا. وہ بولیں گے پہلے آپ ان کو سمجھاؤ، وہ کہیں گے پہلے آپ ان کو سمجھاؤ. اب وہ بھی آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. تو آپ مجھے بتائیں سارے جھگڑے کی وجہ کیا بنی؟ بچوں کی لڑائی. انہوں نے بڑے بہترین انداز پر کہا. کس کی کیا وجہ تھی بیٹا؟ بچوں کی لڑائی. بچوں کی لڑائی نے کس کی لڑائی کروا دی؟ بڑوں کی. بڑوں کی. تو جب بچے نہیں لڑیں گے تو بڑے بھی نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کو کسی کو سامنے جواب نہیں دینا چاہیے غصے میں، آنکھیں دکھا کر، ٹکرے مار کر، مکے مار کر. جیسے یہ والی باجی ہے نا مائک والی، ان کو مکے مارنے آتے ہیں. ٹکر مارنے آتی ہے؟ ٹکر تو نہیں مارتے ہو ہیں؟ تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پیاری بچیوں، ہمیں تو معافی اور درگزر سے کام لینا چاہیے. ایسے کام کرنا چاہیے جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے. بلکہ بہت زبردست کام یہ ہے، ہمیں تو لڑنے والوں میں صلح کروا لینی چاہیے. اسکول میں پتہ ہے 2 بچیوں کی لڑائی ہو گئی نا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے؟ اب 2 بچیاں ان کے ساتھ، 2 بچیاں ان کے ساتھ، 3 4 کا گروپ بن جاتا ہے. ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً نعرہ لگانا چاہیے لڑائی معاف کرو. اور خود بھی نہ لڑیں. اگر بچیوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو پھر اچھا کام آپ نے یہ کرنا ہے نیکی کا کہ ان میں آپس میں صلح کروا دینی چاہیے. کیا کروا دینی چاہیے؟ صلح. دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے. اب آپ دونوں آئے، ہم آپ کو پریکٹیکل کے بتاتے ہیں. آپ آئیں یہاں پر، آپ بھی آ جائیں باجی برابر والی. اچھا، دونوں نے اگر ایک دوسرے سے لڑائی ہو جاتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ایسے کریں، دونوں انگلیاں ملائیں ایسے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کٹی. کیا بولتے ہیں؟ کٹی. اچھا، آپ دونوں میں کٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر منہ کریں، آپ ادھر منہ کر لیں. ان دونوں میں کٹی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب آپ آ جائیں، ان کو سمجھائیں. مائک لیں، ان کو سمجھائیں کہ باجی یہ تو بری بات ہے، آپس میں آپ کٹی ہو گئے ہیں.
लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। लड़ना अच्छी बात नहीं है, डरना अच्छी बात नहीं है। मुसलमान के लिए मुसलमान के लिए दिल में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। दिल में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आप एक दूसरे को अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। माफ कर दे। ठीक है, अब आप दोनों अपने मुंह घुमाएं और ऐसे करें, दोस्ती करते हैं जिस तरह, ये चूमें। हाँ, ये बात देखें, वाह भाई वाह, आपने तो बहुत नेकी का काम कर लिया बाजी, हैं, सुलह करवा दी। चले माइक दीजिए और अपनी जगह पर बैठिए। तो ये जो कट्टी होती है ना, कट्टी को खत्म कर देना चाहिए। बल्कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कट्टी किसी से नहीं करनी। ठीक है, कट्टी पता किससे करनी है? उन बच्चों से जो झूठ बोलते हो, जो माँ बाप अम्मी अब्बू की नाफरमानी करते हो, ठीक है, चोरियां करते हो, ऐसे बच्चों से कट्टी। जो अच्छे बच्चे हों उनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, और जो बच्चे आपस में लड़ते हैं उनकी सुलह भी करवा देनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह पाक हमें खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शामिल करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी। प्यारी सी एक्टिविटी है, आपको मजा आएगा। उसका नाम है देखें, गिने और जवाब दें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, प्यारे प्यारे बच्चों आ चुके हैं अपनी एक्टिविटी में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बॉल्स हैं और हमारे पास एक बास्केट भी है, और इसमें होता ये है फॉर्मेट, बेटा आप तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट ये है कि आपको हम स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाएंगे, एक वर्ड आपके पास आएगा, उसके हुरूफ को काउंट करके इसके बाद फिर आपने जितने भी हुरूफ होंगे आपने वो बॉल उतनी ही बॉल उठाकर इसमें डालनी। जैसे लफ्ज़ मोहम्मद अगर आ गया तो 4 हुर्फ हैं उसके अंदर, आपने 4 बॉल उठाकर जो है बास्केट में डालनी। बात समझ में आ गई? कौन आ रहा है बताइए आप में से, अब यहाँ पर कौन आ रहा है? बहुत सारी बच्चियाँ एक्साइटेड हैं। पहले तो यहाँ से लाएंगे ना कि टीम ए से लेते हैं, दूसरा फिर जो सवाल होगा टीम बी से लेंगे, ठीक है। तो फिर रेडी है? ये छोटी सी बच्ची हैं, आप आ जाएं। चले भाई दिखाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, दिखाइए ज़रा स्क्रीन पर क्या आ रहा है इनके लिए, क्या लिखा हुआ है? शाबान। अरे आपको तो पढ़ना भी आता है, माशाल्लाह भाई। लफ्ज़ शाबान लिखा हुआ है, आसान, थोड़ा सुकून के साथ इसके हुरूफ को काउंट कर लें आप। कितने? किसी को बताना नहीं है, आपको कोई बताएगा, ठीक है। काउंट कर लें कितने हैं उसके अंदर। इसके बाद जब आप काउंट कर लेंगे तो पीछे चले जाइएगा, और फिर जाने के बाद उतनी ही बॉल आपने डालनी है बास्केट। गिन लिए? आ जाइए भाई, आप देखिएगा जवाब दुरुस्त है गलत है, और इनकी बॉलों को आपने काउंट करना है बुलंद आवाज के साथ जी। 1 2 3 4 और भी हैं 5 और भी हैं, बस 5 पूरे हो गए। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है भाई, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? इधर आइए जरा। अनाया। अनाया बाजी तो बहुत शार्प लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह पाक हाफिज कुरान, आलिमाए दीन बनाए, मुबल्लिगा इस्लाम बनाए। तशरीफ रखिए अपनी जगह पर। हाँ भाई, टीम ए का 1 स्कोर हो गया है। अब आई है टीम बी की बारी। जोश आ गया, छोटी सी बच्ची को भी देखें, हाथ उठाना शुरू कर दिया है इन्होंने। आप अभी बैठें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। आप टीम बी से देखते हैं कि कौन आना चाहता है, कौन आ सकता है। नरमीन फातिमा आ जाएं, चलें। नरमीन फातिमा को दिखाते हैं भाई क्या लफ्ज़ आ रहा है नरमीन फातिमा के लिए। क्या लिखा हुआ है? आमाल। आमाल लिखा है। हुरूफ काउंट कर लें कितने हैं? काउंट कर लिए? चलें भाई देखते हैं नरमीन बाजी कितनी बॉल डालती है, आपने काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 कितने हो गए? आप दुरुस्त है गलत है? दुरुस्त है। आमाल में भी 5 हुरूफ हैं, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम, ठीक है।
کون آئے گا ایکٹیویٹی کرنے کے لیے؟ آپ کریں گے ایکٹیویٹی؟ یہ والی کریں گے ایکٹیویٹی؟ چلے آپ آ جائیں. آپ کا نام بتائیں پہلے. انشرا. انشرا باجی آئیے، دیکھتے ہیں انشرا باجی آپ کے نصیب میں کیا لفظ آتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ عزت. عزت. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، انشرا باجی کو بھی پڑھنا تو آتا ہے. اب دیکھیں کاؤنٹ کر لیں کتنے حروف ہیں. کاؤنٹ کر لیے؟ چلیں آئیے دیکھتے ہیں آپ کتنی بال ڈالتی ہیں. کاؤنٹ کرنا شروع کریں بھائی. جی جی ہاں بھائی بس 3 ہیں اور نہیں ہیں. 2 نقطے بھی تو ہیں، دیکھیں اس کے 3 نقطے کے ڈالنے. نہیں بھائی نقطے کی تھوڑی بال ہوں گی. تشریف رکھیے. ان کے 2 نمبر ہو چکے ہیں. ٹیم اے کے اور ٹیم بی سے آپ بلائیں گے ہم. آپ کرو گے؟ نہیں کیوں؟ ڈر لگتا ہے؟ اور کون ہے؟ آپ آ جائیں. جی کیا نام ہے باجی؟ افرا. افرا باجی آئی ہے. بھائی دکھائیں ذرا اسکرین پر ہماری افرا باجی کے لیے کیا نام ہے. او ہو اتنا بڑا نام آ گیا. کیا لکھا ہے؟ مدنی چینل. کیا لکھا ہے؟ مدنی چینل. کاؤنٹ کریں کتنے حروف ہیں. کر لیے؟ دیکھ لو دوبارہ غور سے، غلطی نہیں ہونی چاہیے پھر ٹیم پیچھے رہ جائے گی ورنہ. ٹھیک ہے چلیں آئیے کاؤنٹ کریں بھائی. 1 2 3 4 5 یہ کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی نا. اب 7 ساری ختم کرو گے کیا؟ کتنے ہو گئے؟ 8. وہ بال اٹھا کر اس میں ڈالیں بیٹا. کتنے ہو گئے؟ جواب صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھ لیں بھائی مدنی میں کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 4 اور چینل میں 1 2 3 4. ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ بیٹا تشریف رکھیے. تو یہ تھی ہماری ایکٹیویٹی پیارے بچوں، جس میں ہماری بچیوں نے ماشاءاللہ بہت ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور بہترین طریقے سے انہوں نے جوابات دیے. اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں ترقی اور برکت عطا فرمائے. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام بچیوں کی تربیت، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کچھ باتیں سیکھیں، کچھ سکھائیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل.